آج کل کے انسان کو اپنے پروردگار سے قانونی تعلق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں۔ دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بنتی، مزاج نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، تو اختلاف رائے ہوتے ہوتے کام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنی بھی اچھی نہیں لگتی، مگر بچوں کی خاطر، رشتہ داری کی خاطر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خاوند پورا مہینہ بیوی کو پوچھتا ہی نہیں، اور بیوی بیچاری بھی بس کھانا بنا دیتی ہے، گھر کے کام کر دیتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ میاں بیوی، مگر یہ قانونی تعلق ہے۔ کہیں شادی ہوئی تو دونوں اکٹھے چلے گئے، واپس آ گئے، کوئی فوتگی ہو گئی، دونوں اکٹھے چلے گئے، واپس آ گئے۔ لوگوں کی نظر میں میاں بیوی، محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی، تو اس کو کہیں گے قانونی تعلق۔ خاوند نے مہینے میں کما کے بیوی کو دے دیا اور بیوی نے گھر کے سارے کام سمیٹ دیے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہیں ہوتی۔ پورے مہینے میں ایک دوسرے سے کوئی محبت کی بات کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ قانونی تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے جنونی تعلق۔ بعض لوگوں کی پسند کی شادی ہوتی ہے، اب بیوی صاحبہ نے کھانا بنایا، 2 گھنٹے سے انتظار میں ہے، میاں آئیں گے تو مل کے کھانا کھائیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی بنا ہوا ہے، مگر پھر بھی انتظار میں ہے کہ میرے میاں آئیں گے اور میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں۔ اور خاوند کا یہ حال کہ دفتر بھی پہنچ جاتا ہے تو بہانے سے ہر 2 گھنٹے کے بعد فون کرتا ہے، گھر میں خیریت تو ہے، ٹھیک تو ہو؟ کبھی تحفے لا رہا ہے، کبھی کچھ لا رہا ہے۔ یہ تعلق جنونی تعلق کہلاتا ہے۔ تو قانونی تعلق اور ہوتا ہے اور جنونی تعلق اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ جنونی تعلق ہو۔ قانونی تعلق کی پہچان کیا ہے؟ کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایسے کر لو، تو آگے سے کہتا ہے جی فرض واجب تو نہیں نا۔ جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرض واجب تو نہیں، اس کا مطلب اس بیچارے کو فقط قانونی تعلق ہے کہ اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو میں عمل کرتا، باقی ضروری نہیں ہے۔ محبت کی گرمی نہیں ہے اس کے دل میں، قانونی تعلق ہے پروردگار سے۔ اور جن کو جنونی تعلق ہوتا ہے ان کی 5 نمازوں سے محبت کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ کبھی تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اشراق میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی چاشت میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اوابین میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اوابین میں بھی 2 پارے کی تلاوت کر جاتے ہیں۔ ان کو موقع ملنا چاہیے، ذرا وقت ملے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسجد جاتے ہیں تو نکلنے کو ان کو جی نہیں کرتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنونی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں، بس ان کے دل پھڑک جاتے ہیں۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں، ان کی نبض تیز ہو جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دیکھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن بندوں کو ایسا تعلق میرے ساتھ ہو۔
مگر یہ تعلق کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق کہ بندہ اس کے نام کو سنے تو دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، اس کی یاد میں، اس کے کام میں، اس کے نام میں ہر وقت بندہ مشغول رہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ ایسی گرما گرم محبت ہو. مزہ تو یہی ہے نا. اب جب ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کم ہے یا زیادہ. تو محبت اپنا اظہار چاہتی ہے. محبت کا جذبہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اظہار کا موقع میسر آئے. جس سے وہ محبت کرتا ہے یا تو اس کی ملاقات حاصل ہو، یا اس سے کلام کرنے کا موقع نصیب ہو، یا اس کے کوئی آثار ہی مل جائیں جن سے محبت کا اظہار کر لے. دیکھیں، ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، تو ذرا بیٹا نظروں سے اجھل ہو تو ماں اداس ہوتی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کا بیٹا فوت بھی ہو جائے نا، تو وہ بیٹے کے آثار کو دیکھ کر، نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سکون پاتی ہے. یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں، میرے بیٹے کا یہ کمرہ ہے، میرا بیٹا یہاں بیٹھتا تھا. ان باتوں کو سوچ کر ماں کو سکون مل جاتا ہے. تو محبت اظہار چاہتی ہے. تو جب مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مومن پورا کرے. اب کیسے پورا کرے، یہ ایک مشکل کام بن گیا. اس لیے کہ ہم ناپاک اور وہ ذات پاک، ہم محدود وہ لا محدود، وہ وہم و گمان سے بالا، زمین اور زمان سے بالا، مکان سے بالا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے بلند و بالا ہے. بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال. اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے. اب محبوب ایسا اور محب ایک محدود بندہ، تو یہاں مشکل بن جاتی کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتا. دل چاہتے ہیں نا کہ کوئی ظاہر میں کام کرنے کا ہوتا جو کرتے سکون ملتا. اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ دنیا میں ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کر کے اس جگہ کو اپنا گھر کہہ دیا، اس کو بیت اللہ کہہ دیا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف، جس کو کعبہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دے دیا. اب جب وہاں اپنی تجلیات نازل فرمائیں تو مومن کے لیے محبت کے جذبے کو پورا کرنے میں آسانی ہو گئی. اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، جہاں بھی ہے، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ، ایک سمت مل گئی. محبت کے جذبے کو پورا ہونے کا ایک رخ مل گیا.
چلو بھائی اس رخ میں متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور یوں سمجھو کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے ہیں اور اپنے محبوب کے سامنے ہم محبت کے جذبے کو پورا کر رہے ہیں. یہ جو رکوع اور سجود ہیں حقیقت میں تو محبت کا اظہار ہی ہے نا. مجھے کیا پتا تھا رکوع کا، مجھے کیا پتا تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. وہ محبت والے تو رکوع اور سجود بھی اسی طرح کرتے ہیں نا. تو اب مومن کے اس جذبہ محبت کو پورا ہونے میں آسانی ہو گئی کہ سمت مل گئی، رخ مل گیا. چنانچہ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے.